الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام راجان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کا فضل و احسان اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اس پر عمل کرنے آگے پہنچانے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی قدر، سلسلہ مناقب میں آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو اپنے اہل بیت کی محبت کی ترغیب دینے کا بیان، یہ ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا قرآن مجید میں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تمہیں دولت ایمان دینے پر، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملانے پر، قرآن دینے پر، جہنم سے محفوظ رکھنے پر، دولت صحابیت دینے پر، دولت امت دینے پر، جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے کیا اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. صرف ایک بات کا تقاضا ہے، وہ یہ کہ جو جو میری قربت ہے اس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کیا. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی حکم کی بنیاد پر پیارے آقا کریم غفور رحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات و برکات نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی. لہذا ان کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے، آپ کے اہل بیت ہیں اور آل پاک ہیں، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، دل سے ان کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ امتی کا فرض بنتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے بار بار اس بارے میں ارشاد فرمایا. پہلی حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی میں اور حاکم میں روایت اس کو کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. تمہارا وہ رازق ہے، تمہیں اس نے رزق دیا ہے انواع و اقسام کے
پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، مشروبات پیتے ہو، جو کچھ بھی غذا تمہارے منہ سے تمہارے پیٹ میں جاتی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تم اللہ سے محبت کرو۔ یہ اللہ کی محبت، تمہارا کھانے پینے کا سارا رزق کا اس نے چونکہ اپنے ہاتھ میں انتظام رکھا، اس لیے محبت کرو۔ اور فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، کہ جیسے تم نے روحانی جسمانی غذا کھا کر اپنے صحت اور سلامتی اور فرحت کا سامان کیا ہے، ویسے ہی تمہارے ایمان کا سامان کرنے والی ذات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری روحانیت کو تسکین دینے والی ذات میں ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں اللہ سے ملانے والی ذات میں ہوں۔ تو اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا جب مجھ سے محبت ہو جائے پھر میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے، کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ فرمایا کہ ان سے محبت کیا کرو، یہ حسن حدیث ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، اور یہ بڑی فرادان اسلام الارمنگ ہے ان دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کہ جو کبھی اس معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ سنیے اور پھر خود سوچیے کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں، وہ اس بات کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں۔ اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا، امام نسائی نے بھی روایت کیا، حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریشا اذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوه لا نعرفها، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابته۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں جا کر شکایت کی قریش کی۔ اب مزے کی بات یہ کہ قریش کی قرابت رسول ہے، یہ خاص طور پر غور طلب بات ہے۔ قریش قرابت رسول ہے، بنو ہاشم اہل بیت رسول ہے، تو دونوں میں قربت میں صرف کتنا فرق ہے؟ ایک۔ پھر آگے بنو ہاشم میں آل رسول ہے، تو یہ تین قریب ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ہیں۔ ایک آپ کی آل پاک ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کے اہل بیت ہے جو آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے چچا کی اولاد بھی ہے، چچا بھی ہیں، سارے کے سارے ان کی فیملی اور خاندان بھی، اور تیسرا آپ کا قبیلہ ہے جو قریش ہے۔ آپ یہ قبیلے کی، یعنی دوسرے معنی میں آپ یوں کہیں کہ اپنوں کی شکایت کر رہے ہیں جو صرف ایک درجہ باہر ہیں، جو حضور کے اہل بیت میں شامل نہیں، لیکن قرابت میں ہیں کیونکہ قریش ہیں اور حضور خود قریشی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین اور مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب تعلق رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اہل بیت سے ملتے ہیں تو اس وقت یا رسول اللہ جذبات سے عاری چہرہ ہوتا ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں لگتی، ہم سے ملتے ہوئے فرحت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ان کا دل خوشی سے جھومتا نہیں، ان کا چہرہ خوشی سے کھلتا نہیں، تو یہ چیز ہمیں تکلیف دیتی۔ کیا یہ یعنی ہمارا وہ کہنا چاہتے ہیں کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا قصور ہے؟ یعنی آپ کے قریب ہونا، کہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہونا، اللہ نے آپ کے چچا ہونے کا جو شرف دیا ہے اس پہ قائل ہونا، اس کی بنیاد پر یہ چیز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب یہ فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر، جس کو آپ کہیں کہ عام روٹین میں اگر انسان سوچے تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ فرمانا چاہیے تھا، چچا جان چھوڑے آپ، اللہ نے آپ کو اتنا شرف دیا، نبوت آپ کے گھر میں رکھی، خلافت آپ کے گھر میں رکھی، مملکت آپ کے گھر میں رکھی، میں
اللہ کا آخری نبی، آپ میرے اہل بیت، تو اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ چھوڑیں، آپ معاف کر دیا کریں. آپ نے یہ نہیں فرمایا. ہونا تو یہی چاہیے تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے برادران اسلام، ہم اہل سنت والجماعت توحید کے نام پر توہین کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بار بار گزارش کرتے ہیں کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں، آپ کی توحید کے قائل، لیکن خدا توحید کی آڑ میں توہین کی طرف مت جائیے. جب آپ توحید کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کی توحید بھی چلی جائے گی، آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا. یہ چیز معمولی نظر آ رہی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جیسے یہ عرض کیا، آپ نے کوئی نہیں پوچھا کس نے کیا، کیوں کیا، وجہ کچھ بھی نہیں. شدید جلال میں آپ نے غصے کا اظہار فرمایا. غضب کا لفظ ہے، آپ شدید جلال میں آ کر فرمایا. آپ کو الفاظ سننے والے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول اور میری قرابت داری کی وجہ سے اے چچا جان آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، تو دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا. اور دوسری طرف خدا کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور میری قرابت کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتا. تو محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجب ہے. اب ظاہر ہے جب محبت، آپ جب کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں. اپنا ہو سکتا ہے پیٹ کاٹ کر اس کو دینا پسند کریں. ایسا ہے یا نہیں؟ ماں باپ کی محبت دیکھیں اولاد کے ساتھ، خود اچھا نہیں کھائیں گے لیکن اولاد کو اچھا کھلائیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ خود بھوکے رہ لیں گے لیکن اولاد کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے. خود جھوٹا موٹا کھا لیں گے لیکن اولاد کو اچھا کھلائیں گے. خود پرانے کپڑے پہن لیں گے، اولاد کو اچھے لے کے دیں گے. خود پھٹے پرانے جوتے پہن لیں گے، اولاد کو اچھا لے کے دیں گے. یہ محبت ہے. یہاں یہی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا. آگے دیکھیے برادران اسلام، اگلی بڑی امپورٹنٹ بات، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت حق ہے، اس کا زیر زبر پیش مد سب حق ہے، کوئی شک نہیں. لیکن خدا ان کی آیات کو پڑھ کر سیاق و سباق کا خیال رکھا کرے، مستثنیات کا خیال رکھا کریں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے قرآن مجید کو نہیں سمجھ جائیں گے. میں اس دن علامہ شان علی صاحب زیدہ مجدور سے یہی بات کر رہا تھا کہ حیران کن بات یہ آج میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، اور ایک نیا نقطہ ہے آپ کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے یا معاذ اللہ کتاب گمراہی ہے؟ بولیے سارے. قرآن کیا ہے؟ اب قرآن کی میں آیت کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے ہدی للناس، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. پہلے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. لیکن قرآن کے بارے میں ہی خود قرآن کہتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، قرآن پڑھنے والے سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے آپ یہ بتائیے کوئی آدمی قرآن پڑھتا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ چور نہیں ہو سکتا، وہ بدکار نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو ایسی چیزوں سے روکتی ہے. اب اگر یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، جو نماز نہیں پڑھتا ہے فحشاء اور منکر سے نہیں روکتا تو کیا نماز پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے؟ آپ کہیں گے یہی بات ہے. جو قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے. بغیر استاد کے پڑھتا ہے، بغیر حدیث کی مدد کے پڑھتا ہے. تو جب تک آپ استاد کو ساتھ نہیں رکھیں گے، اور اس کی بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کتاب دنیا میں نازل فرمائی استاد ساتھ بھیجا ہے. قرآن مجید آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یا نہیں آئے؟ کیا مشکل تھا؟ سلیبس بنا دیا جاتا ہر انسان کے لیے. جب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، صبح آپ اٹھتے سرانے کے لیے 24 گھنٹے کا شیڈول پڑا تو یہ کرنا ہے.
لیکن رب نے ہماری رعایت کی. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہماری رعایت کی. نہ ہم اس سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنے کے قابل، نہ اس کے میسج کو، پیغام کو سمجھنے کے قابل. کیوں؟ ہماری یہ جو کھوپڑی ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ جو سوچ ہے، اللہ نے اس لیول کی نہیں رکھی. اس کے لیے استاد بھیجے. اس لیے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. میں ٹیچر ہوں، تمہیں سمجھانے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے قرآن سمجھایا. اب وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں عام ہے معاشرے میں، اور ہمارے اکثر دوست کرتے ہیں اور پڑھتے قرآن ہیں، پڑھتے حدیث ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے نزدیک وہی آدمی سب سے زیادہ قربت والا ہے، سب سے زیادہ اونچے مقام والا جو اسے ڈرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بتائیے اس آیت سے حضور کی کرامت کا یا حضور کے نسب کا انکار کہاں سے ہو گیا؟ آپ اس بنیاد بنا کر کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین کریں اس نے بعض لوگ سچ بول جاتے ہیں. کسی کی میں بات سن رہا تھا، ویڈیو آئی تھی، تو ویڈیو میں وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں طبقے کے جو لوگ ہیں، فلاں سوچ کے جو لوگ ہیں، وہ صحابہ کی یا حضور کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے اپنی مولویوں کی کرتے ہیں. ان کے مولویوں کے خلاف بولے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لڑائی پہ تو آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں کچھ بولتے ہیں، صحابہ کے اہل بیت کی چپ رہتے ہیں. میں اشارہ صرف کر رہا ہوں، ہماری عادت نہیں، ہم جوڑنے والے لوگ، ہم درد دل دیتے ہیں. اور یہ تجربہ ایک دو میرے شاگردوں کو بھی میں نے کرایا ہے. میں نے کہا آپ کر کے دیکھنا، پھر مجھے بتاؤں. بھائی آپ نے 100% صحیح کہا. ہمارا کوئی جھگڑا کسی سے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت اور اولیاء سے جو دین 1400 سال سے آ رہا ہے اسی کی طرف جاؤ. جو آج سے 150 سال پہلے آیا ہے اس کی طرف مت جاؤ. اس سوچ اور فکر کو مت لے. ہاں کہیں غلطی ہے، کہیں خرابی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. اس سے اصل پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ سنیے حدیث مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. وہ اور اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، حاکم نے، ابو یعلا نے بیان کیا، حیثمی نے بھی اس کو بیان کیا. آپ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، سنیے الفاظ سنیے حدیث میں. فرمایا ما بال رجال یقولون ان رحم رسول اللہ لا تنفع قومه یوم القیامہ بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ وانی ایھا الناس فرق لکم علی الحوض فاذا جئتم قال رجل یا رسول اللہ انا فلان بن فلان فقال يتحقق على فلان بن فلان فقال لهم أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم كهرباء. آپ نے منبر پر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جو نسبی تعلق ہے وہ قیامت کے روز حضور کی قوم کو فائدہ نہیں دے گا. نسب کی بات آ گئی، کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں. کوئی تو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث آپ کو بیان کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی فرمایا کہ بیٹی میں تمہارے لیے قیامت والے دن کام آنے والا نہیں ہوں. اب وہ حدیث مبارکہ کس کنٹیکسٹ میں ہے، اس کنٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے. موقع محل کیا تھا اس کو دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ مقام توحید میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے سامنے پوری مخلوقات کا اس انکسار بے کس ہونا وہ ثابت کر رہے ہیں، عمل کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور اس سے کسی کا انکار نہیں. رہا یہ کہ نسب فائدہ نہیں دے گا، اب اس کے بارے میں آپ خود قرآن کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، امت کو محبت فائدہ دے گی تو اللہ نے حکم دیا نا. کسی بے فائدہ کوئی بھی لا یعنی فضول کام کا معاذ اللہ حکم دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی قرابت سے محبت ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے، نہیں سوچی تو پھر دوسرا درجہ تھا، پہلا درجہ ہے.
قرآن کی آیت ہے، تو اللہ معاذ اللہ ایسے کام کا حکم دے رہا ہے کہ محبت کرو، اس کا وہ فائدہ دے گی، مودت رکھو وہ فائدہ دے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادھر معاذ اللہ یہ بات آ جائے گی فائدہ نہیں دے گا، تو یہ کیا بات ہے؟ اس لیے قرآن کی تفسیر حدیث سے ہونی چاہیے، قرآن سے ہونی چاہیے۔ آگے چلیے بات صاحب، پوری سورت قریش اللہ نے حضور کی قرابت کے لیے نازل کی، پوری سورت قریش، میرا وہ موضوع نہیں۔ سنیے، آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے جو نسبی تعلق ہے، خاندان کا جو خون کا رشتہ ہے، یہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم، آپ سنیے اللہ، بے شک میرا نسبی تعلق دنیا اور آخرت دونوں میں ملا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں میرا تعلق ہے تو آگے ختم ہو جائے گا، یہ میرے نسب کی شان ہے، میرا نسب دنیا میں بھی ملا ہوا ہے، آخرت میں نہیں کہ دونوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں نفع دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے۔ یہاں وہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، وہ شفاعت کے بیان میں ہے، میں جو کہ موضوع سے جڑی ہوئی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا تو سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ ایک حیران کن بات بتاؤں اور یقین کریں دل دکھتا ہے، میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ہم کیسے مسلمان ہو گئے ہیں کہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے رشتہ داروں کے حقوق بیان کر رہا ہوں، آپ سے ماں باپ کے حقوق بیان کر رہا، بہن بھائیوں کے حقوق بیان کر رہا، چچا تایا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اس کے حقوق بیان کر رہا، اور کہہ رہا ہوں یہ تمہارے صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ جو رحم کہتے ہیں خونی رشتہ، جس کے ساتھ آپ کا خونی تعلق ہے، بلڈ ریلیشن، یہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کر رہا، اور جیسے ہی حضور کے خون کی تعلق کی بات آتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری ٹون بدل جاتی ہے اور میں کہتا ہوں نہیں، پیدا نہیں ہوگا۔ بھئی آپ اگر پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چچا کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے گا، آپ کے مال میں بھی برکت دے گا۔ حضور کے نسب کو معاذ اللہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں بھی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی فائدہ نہیں۔ حقوق آپ اٹھا کے دیکھیے، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے پورا میں نے ٹاپک یہ چلایا تھا، جو ریگولر میرے سننے والے کو پتا ہوگا، میں نے سارے حقوق کے، انسان کے جتنے بھی حقوق العباد وہ بیان کیے، ہر ایک کی الگ الگ کر کے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے حدیث قدسی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم جو ہے، رحم یعنی صلہ رحمی، اس کو عرش کے ساتھ معلق کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، اور آواز آتی ہے اس سے کہ جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملائے، جو مجھے کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چلو رشتہ دار تو دور کے، پڑوسی کے بھی آپ نے حقوق سنے ہوئے یا نہیں سنے ہوئے؟ پڑوسی کے، ہمسائے کے حقوق ہے، جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خون کا، اس کے بھی حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا سنو، یعنی نسب میرا فائدہ دے گا۔ اب آگے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ جب تم آؤ گے تو اس وقت کوئی آدمی آ کے کہے گا یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ آپ یہ الفاظ سنیے حدیث کے، وہ آ کے مجھے کہے گا یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ یہ فلاں بن فلاں نسب ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ کوئی آدمی ہے خالد بن سلیم بن عابد، یہ نسب ہے۔ یا عمان میں تو آپ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی، عموماً 3 نام آپ کو مل ہی جائیں گے، چوتھا قبیلہ ساتھ ہوتا ہے، باپ کا نام، دادا کا نام اور قبیلہ ساتھ ملاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہاں آ کر بھی نسب بتائے گا مجھے کہ میں وہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَيَتَحَقَّقُ، فرمایا وہ جو کہ نسب بیان کرے گا نا، اس کی تحقیق کی جائے گی، وہ پائے ثبوت کو پہنچے گا، باقی وہی بندہ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا قیامت کے دن جو حوض کوثر پہ جائے گا، ادھر دنیا میں کہتا ہوگا نا نسب کام آنے والا نہیں، اس کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ تم خود جو اپنا نام بتا رہے ہو اس میں بھی نسب بتا رہے ہو۔ نسب نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا انکار کرتے تھے، اس کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، اب دیکھو کہ وہ چیز تو تمہارے بھی کام آ رہی ہے۔
فرمایا کون جائے گا؟ آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رہا نسب تو تحقیق میں نے اس کی پہچان تمہیں کرا دی، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میرا نسب کام آنے والا ہے. جب تمہارا نسب وہاں پوچھا جائے گا کہ کس کا بیٹا ہے تو میرا نسب کیسے کام، یہ بات کر کے اب سنیے آگے اگلی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے بعد تم احداث کرو گے. کیا کرو گے؟ احداث کرو گے، یعنی نئی باتیں نکالو گے. جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا یہ باتیں سن کر عمل کرنے کے بجائے نئی باتیں نکالو گے. اور آپ نے فرمایا الٹے پاؤں گر جاؤ. مطلب کہ یہ اتنے اچھے واضح طریقے سے میں نے اپنے نسب کی فضیلت بھی بتا دی، دنیا اور آخرت میں میرا نسب میرے ساتھ جڑا رہے گا وہ بھی بتا دیا، قیامت میں میرا نسب کیسے کام آئے گا وہ بھی بتا دیا. لیکن تم میں سے اکثر لوگ یہ ماننے والے ضرور اشارہ فرما دیا. تو آپ کوئی بھی ایسا ملے تو اسے کہتے بات مت کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر مسلمان بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیا، اس پہ شکر ادا کرو اور جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے. اگلی حدیث مبارکہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ حاکم اور ابو یعلا کی روایت ہے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے، بہترین وہ ہے جو میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے، میرے اہل بیت کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان سے عزت سے پیش آتا ہے، ادب احترام سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ بہتری کا تعلق کرتا ہے. فرمایا وہ سب سے بہترین ہے. تو آپ اس کے الٹ آپ لے لیں بالکل تو اس کا مطلب بن گیا وہ آدمی بدترین ہے جو اہل بیت کے ساتھ اچھا نہیں. اگلی حدیث مبارکہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، یہ طبرانی اور بہقی کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے حضرت حسن بن علی روایت فرماتے ہیں، یہ بیان فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقي الله فهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. اب وہ بات عمل کی اہمیت سے انکار نہیں. عمل صالح بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث مبارکہ میں اس کی تاکید دی گئی. اور یاد رکھیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جو آدمی نیک عمل کا معاذ اللہ انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. نیک عمل کی اہمیت حیثیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نسب کا انکار نہیں ہو سکتا. نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مودت ان سے جڑ کے رہنا اور اس کا قیامت کے دن فائدہ دینا یہ اپنی جگہ پہ حق ہے. اب یہ حدیث مبارکہ سنیے. آپ نے فرمایا اے لوگو ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. الزمو اپنے اوپر لازم کر لو، اوبلیگیٹری بنا لو، فرض کر لو. بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا، وہ ہم سے محبت کرتا تھا، فرمایا اللہ اسے ہماری شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل کرے گا. ہم سے محبت کرتا تھا تو ہم کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. کہ ہمارا محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، ہمارا داخل کرے گا. فرمایا اس ذات کی قسم، اب سنیے الفاظ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کسی شخص کا عمل جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب کے ساتھ. عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، لیکن نیک عمل اس وقت تمہیں فائدہ دے گا جب ہماری معرفت رکھو گے، ہماری پہچان رکھو گے کہ اہل بیت کا حق کیا ہے. وہ نہیں رکھو گے عمل فائدہ نہیں دے گا. بالکل ایسے جیسے میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی آپ کے پاس نوٹوں کا ڈھیر ہو لیکن وہ نوٹ جعلی، تو نوٹ تو آپ کے پاس ہیں، چیک تو آپ کے پاس ہے لیکن جعلی چیک. آپ کہتے ہیں کہ چیک میرے پاس ہوگی، ٹھیک ہے بالکل چیک ہے لیکن یہ جعلی ہے، یہ چلے گا نہیں.
نوٹ میرے پاس ہے، مگر یہ عید مبارک والا نوٹ ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ تو کھیلنے والا ہے، بچے کھیلتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اتھارٹی کی اسٹیمپ نہیں ہے۔ عمل نیک کرو گے اسی کی، یعنی دوسرے معنی میں مجھے کہنے دیجئے، اللہ تعالیٰ اسی کی نماز کو قبول کرے گا جو محبت اہل بیت کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ وہی روزہ قبول ہوگا جو محبت اہل بیت کے پانی سے دھل کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ وہی حج قبول ہوگا جو محبت اہل بیت کی محبت میں کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمل بالکل فائدہ دے گا، لیکن ساتھ اس چیز کو جوڑ کے رکھیے۔ اس لیے پیارے آقا کریم رؤوف رحیم رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے درس میں جو بیان کر چکا ہوں، بار بار ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ان کو تھام کے رکھو، چھوڑنا نہیں، دونوں کا دامن تھامے رکھو، پکڑے رکھو۔ اور آج کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے آج اس درس کی، وہ آپ سنیے اور پھر اپنے دل سے پوچھیے اور فیصلہ کیجیے کہ اگر کوئی آدمی کسی حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر درد دل کے ساتھ اس سے گزارش کیجیے، مانتا ہے تو بہت اچھا، نہیں مانتا تو پھر اس سے کنارہ کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے وہ بات کرے اور ایسی بات گستاخی کی کر جائے کہ پھر آپ کے ایمان کے اوپر چوٹ لگ جائے۔ سنیے یہ حدیث مبارکہ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے یہ جو روایت ہے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ طبرانی کی روایت ہے، اس کے علاوہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، آل رسول کی ایک خادمہ تھی، خود آل رسول نہیں تھی، خادمہ تھی، سرونٹ، خاتون، جو ان کی خدمت بجا لاتی تھی، اور اس کا نام بریرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ یہ اگر آپ حدیث مبارکہ پڑھیں تو اکثر آپ کو یہ نام اس میں نظر آئے گا، بریرہ۔ بس اس خادمہ کو ایک آدمی ملا۔ اب یہ سوچ آپ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، یہ حسد والی سوچ ہے۔ کون سی سوچ ہے؟ حضرت عباس والی جو روایت میں نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ سمجھیں وہ حسد ہی ہے، اور حسد کہیں کا نہیں ہوتا، کہیں کا بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ لکڑی آگ کے اندر جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جیسے جلا کر بھسم کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے، حسد، ایک آدمی ملا اور اس آدمی نے کہا، کیا کہا؟ اب وہ جملہ سنی، اور پیچھے میں جو درد دل کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے جملے خدا کے لیے نہ پڑھیں نہ سنیں، اور کوئی بیان کرتا ہے تو اسے اول کو گزارش کریں کہ نہ کرے، کرتا ہے تو اسے کہ میرا تمہارے ساتھ اس معاملے میں خدا کے لیے اب بات مت کرنا، میں یہ بات نہ سن سکتا ہوں نہ آپ سے کر سکتا ہوں۔ وہ جملہ سنی، اس نے کہا، اے بریرہ، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، سر کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ اب وہ کہیں جا رہی ہوگی، ظاہر ہے تو دوپٹہ ہو سکتا ہے سر سے سرک گیا، ہٹ گیا۔ آدمی نے دیکھا اور کہا، اب وہ آدمی صحابی بھی ہے ظاہر، کیوں ایسا جملہ کوئی صحابی نہیں کہے گا، یہ منافق ہی کہہ سکتا ہے۔ اگلا جملہ آپ سنیے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، بے شک محمد بھی تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل سیم جملہ آپ کو آج کل کتابوں میں بھی ملے گا، زبان پہ بھی ملے گا۔ یہ جملہ حدیث میں موجود ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں برادران اسلام۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ خادمہ کچھ بھی نہیں بولی، وہ گئی سیدھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، کوئی بھی معاملہ کہیں بھی کسی قسم کا دنیا کا پیش آتا تھا، آخرت کا پیش آتا تھا، کوئی بھی سیدھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، ارشاد فرمائیے کیا کریں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اس بات کی خبر دی۔ اب سنیے، وہ جو
دوسری حدیث مبارکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، اس کو بھی اب ذہن میں رکھی، اس بات کو ذہن میں رکھی۔ اب یہاں بھی میں وہی گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بحیرہ ظاہر ہے آل رسول کی خادمہ ہیں آپ، اللہ نے ہمیں بڑی شان دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، تو اگر آپ سر ڈھانپ کے رکھ کی بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، مسجد میں کوئی آدمی ننگے سر بیٹھا ہو، آپ اس کو محبت سے پیار سے یہ کہہ رہے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے سر ڈھانپ کے بیٹھیے، کیونکہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے، غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک بات ہے۔ تو وہ بندہ اگر بات کے ظاہر کو دیکھا جائے تو ٹھیک کر رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے ظاہر کو نہیں دیکھا، آپ نے اندر کی بیماری کو دیکھا۔ وَلَٰكِنْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جیسے ہی یہ واقعہ بیان کیا آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، چادر مبارک جس کو ہم کملی بھی کہتے ہیں وہ پاس پڑی ہوئی تھی، آپ نے چادر مبارک اٹھائی، جلدی سے جوتے مبارک نالین مبارک پہنے، اور وہ چادر کندھے پہ بھی نہیں ڈالی، آپ کا طریقہ تھا کندھے پہ ڈال کے رکھتے تھے، کندھے پہ نہیں ڈالی، اس کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گئے چہرہ، رخسار آپ کے صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں خون آ جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین انصار اب بیان کرتے ہیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار مبارک سرخ، آپ نے اتنی بھی دیر نہیں لگائی کہ میں چلو کپڑے سیٹ کر کے میں باہر نکلوں، چادر کندھے مبارک پر ڈالے بغیر نکلے۔ اور ہم جو انصار صحابہ تھے حضور کے غصے کو دو چیزوں سے پہچانتے تھے کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، رخسار مبارک سے، جب ہم یہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ پھر ہم سمجھتے تھے کہ وہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم اپنے تلواریں تیریں نیزے بھالے جو بھی ہوتا تھا وہ آ جاتے، ایک کو مسئلہ آ گیا تو ہم حفاظت کے لیے جائیں، کہتے ہیں ہم نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی پوچھا نہیں کچھ بھی نہیں کہ معاملہ کیا ہونا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مومن کی پہچان، آپ ہمیں حکم دیں، بس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ ہمیں ہماری ماؤں کے بارے میں حکم دیں، ہمارے باپوں کے بارے میں حکم دیں، اولاد کے بارے میں حکم دیں، جو کچھ آپ فرمائیں گے کہ تلوار اٹھا لے سکے، آپ ارشاد فرمائیے، تیرے اثر کو کسی نے دکھ دیا ہے یا رسول اللہ، تکلیف دی ہے، رشتے ناطے سارے کے سارے صحابہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا سنیے ماؤں کو باپوں کو اولاد، فرمایا آپ بس ارشاد فرمائیں، فیصلہ آپ کریں، نافذ ہم کر کے دیں گے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، منبر پہ بیٹھے، مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام جمع ہو گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے، سارے جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ میں کون ہوں، اب یہ جملے سنیے آقا علیہ السلام کی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور صحابہ کو کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہونا کیا اس سے بھی بڑی کوئی پہچان ہوگی حضور کی؟ اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں ہاں میں اللہ کا رسول تو ہوں، یہ میرا منصب ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میری شان ہے جو اللہ نے دی، لیکن میں ہوں کون یہ بھی بتاؤ نا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سمجھ گئے کہ سرکار اپنے نسب کے بارے میں پوچھ رہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، جس صحابہ کرام نے پورا آپ کے پردادا تک کا پورا نسب بیان کیا، آپ یہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ تم نے جواب دیا، اب میری بات سنو، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، تمہارا قبیلے کا کوئی سردار ہو جائے، چلو قبیلے کا سردار ہونا تو آج کل
ریئر کیسز ہے، بہت کم رہ گئے ہیں، کمپنی کا کوئی جی ایم ہو جائے. رات میں جاتے ہوئے برادر ناصر محمود صاحب سے یہی بات کر رہا تھا، آپ جی ایم صاحب کو جا کے جی ایم آپ اور میں برابر رسید چھوڑے میں بیٹھتا ہوں ادھر. میں کہا دیکھیں پھر آپ کے ساتھ وہ کرتا کیا ہے. برابری انسانیت میں ہے، عہدے میں تمہیں رکھا ہوا ہے جان ادھر کام کرو، ادھر ٹانگ مت تڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ ذات وبرکات فرما رہے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اب ادھر آپ توجہ رکھیے کہ اس بندے نے کیا کہا تھا کہ تمہیں کوئی فائدہ محمد نہیں پہنچا سکتے. نام لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیم یہ جملہ کتاب آج کل کی ایک کتاب اس میں لکھا ہوا، یہ سیم جملہ لکھا ہوا ہے برادر سے. دکھ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لیکن اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا. فخر غرور تکبر یہ اللہ کو زیب دیتا ہے. میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. آپ یہ سنیے، یعنی صرف اتنی سی بات پر آل رسول کو نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں آل رسول کو اس نے کچھ نہیں کہا، آل رسول کی خادمہ کو صرف ایک جملہ کہا. حضور اس کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فخر نہیں. اس کے بعد میں پہلا آدمی ہوں بروز قیامت جس کی قبر کو کھولا جائے گا، لیکن فخر نہیں. میں سچ بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ فخریہ ایسی کہہ رہا ہوں، نا سچ بیان کر رہا ہوں. فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا لیکن فخر نہیں. یہ میری فضیلت ہے، سنو تمہیں. اب سنیے، فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ What happened to them؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ گمان کرتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ میرا نسب اور تعلق، میرا رحم فائدہ نہیں دے گا. فرمایا یہ غلط کہتے ہیں، ان کا گمان غلط ہے. بے شک میں شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت کو قبول کرے. یہاں تک کہ اب سنیے، فرمایا یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کر دوں گا، یعنی جو میری سفارش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت عطا فرمائے گا وہ پھر دوسروں کو جنتیں دیتا پھرے گا. یہ میری شان ہے. میں کہوں گا مولا اس کو معاف کر دے، میں شفاعت کرتا ہوں جنت میں بھیج. اللہ کہے گا پیارے حبیب معاف کیا، جنت میں بھیجا. پھر وہ آدمی کہے گے یا اللہ رسول اللہ کی شفاعت سے، سفارش سے مجھے معاف کیا، میں سفارش کرتا ہوں قرآن کو معاف کر دیا. فرمایا جاؤ اسے بھی معاف فرما دیا. سنیے آگے، آپ نے فرمایا اس کی شفاعت کو بھی اللہ قبول کرے گا. اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اب کتنے تو سمجھدار آپ ہیں، قیامت والے دن کیا ابلیس کی بخشش ہوگی؟ دھیمے سے تو مت بولی. کیا ابلیس کی بخشش ہوگی؟ آپ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں ڈرنے والی بات ہی نہیں. اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ تمہاری جو حرکت ہے. اب یہ بھی مزے کی بات، گستاخی کی ابلیس نے کس کی حضرت آدم علیہ السلام عزت نہیں دی، تکریم نہیں دی، حسد کیا، سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس کو کوئی دلیلیں نہیں دی، قرآن اٹھا کے پڑھ لی تھی. اللہ نے فرمایا نکل جا. کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو گستاخی پہ اتر آئے اسے دلیل نہیں دیتے، اسے السلام علیکم کرتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی اسے. اب سنیے، جب شفاعتیں ہو رہی ہوں گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بھی گئے، میں بھی گئے، ہم سارے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ جنت چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، جاؤ جنتوں میں جا رہے ہیں. اب کھڑا کھڑ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات شفاعت سے بخشوا ہے. فرمایا یہاں تک کہ میں شفاعت کروں گا، جس کی شفاعت کروں گا پھر وہ آگے شفاعت کرے گا. بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ابلیس بھی آ جائے گا. تم کہتے ہو نسب فائدہ نہیں دے گا، ادھر دیکھو کہ میں جس کی شفاعت کر رہا ہوں وہ میرے نسب کا ہے یا نہیں، وہ بھی آگے شفاعت کرے گا. فرمایا یہاں تک کہ ابلیس آئے گا بار بار گردن لمبی کر کے میرے آگے ایسے کرے گا کہ کہیں میں بھی نظر آ جاؤں. اگر آج زبان مصطفیٰ سے نکل جائے اس کو معاف کر دے مولا مجھے بھی نہ معاف کر دے، ایسا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے فرمایا یہاں تک کہ الفاظ حدیث مبارکہ کے آپ نے فرمایا حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی الشفاعۃ. یہاں تک کہ ابلیس بھی لالچ کی خاطر، طمع کی خاطر اپنی گردن کو بلند کر دے گا کہ یار جن کو میں نے شیطان بنایا تھا وہ تو سارے بخشے گئے، تو میرا کیا قصور ہے، میں بھی شاید بخشا جاؤں. حضور نے اپنی شفاعت اور نسب کے فائدہ پہنچانے کی اہمیت اس انداز میں بیان کی.
یعنی ابلیس تک غور کرو، سوچو کہ وہ بھی شفاعت مصطفیٰ کی لاز کر رہا ہے اور تم تو امت مصطفیٰ ہو، ماننے والے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ اللہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ برادران اسلام، خدا کے لیے کبھی بھی زبان پر ایسے الفاظ مت لائیے جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو، ہم تو وہ لوگ ہیں محبت والے، ہم تو سرکار کے مدینہ کے نام پہ جان فدا کرنے والے ہیں، قرابت تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے نسبت رکھنے والا کو کپڑے کا ٹکڑا آ جائے ہم تو چوم کی آنکھوں میں لگانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں تو حجر اسود سے یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں تو یہ مقام ابراہیم سے درس دیا گیا ہے، یہ صفا مروہ سے درس دیا گیا ہے۔ نسبتوں کا حیا کرو، اللہ نے نسبتوں کی نشانیاں اپنے گھر میں سنبھال کے رکھی ہوئی۔ برادران اسلام، رجب الرجب کا مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اپنے ایام پورے کر رہا ہے۔ پہلا عشرہ اس کا اختتام پذیر ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس میں تمام محافل میں آپ بھرپور شرکت کیجیے۔ آپ جو آنے والی محفل ہے انشاءاللہ جمعہ کو میٹل انجینئرنگ میں کلامی، آپ لوگ اکثر جانتے ہو نہیں جانتے، جو دوست وہاں سے آتے ہیں آپ کو بتا دیں، بعد نماز عشاء انشاءاللہ وہاں ہوگی، اور بڑی محفل انشاءاللہ آپ ہر محفل میں آئیے، شرکت کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معراج جو ہے اس کو سنیے، کیونکہ اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت، صحابہ کی سنت، قرآن کی سنت۔ اور 22 اپریل کو انشاءاللہ مسجد کوئٹہ کیمپ وادی کبیر میں پروگرام ہوگا، وہاں یہ 24 اپریل کو انشاءاللہ پیر کو یہاں پروگرام ہوگا۔ آپ سب جو جمعہ میں آتے ہیں آپ سارے آئیے اور دیگر سب کو لے کے آئے، اسی طرح جس طرح میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے۔ 25 اپریل کو انشاءاللہ یحییٰ قاسم مسجد بوشہر میں ہوگا، اور 27 اپریل کو مترا میں ٹیکسی اسٹینڈ کے سامنے جو بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد کے جو بڑے پروگرام ہیں یہاں عام دعوت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، باقی پروگرام بے شمار ہیں وہ گھر میں ہیں، اس میں چونکہ سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ جو دوست قریب ہوں گے وہ آ سکتے ان کو بلایا جائے گا۔ آج بعد نماز عشاء انشاءاللہ ملک ارشد صاحب مجان مارکیٹ فرسٹ فلور کے اوپر وہاں انشاءاللہ محفل ہوگی، آپ سب دوستوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ بعد نماز جمعہ ہم 15 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، سورہ فاتحہ اور یاسین کا ختم کریں گے۔ میرے ماموں جان مشتاق احمد شاہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا 2-3 دن پہلے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کروائے، ان کا احسان ثواب کریں گے۔ اور جو دوست تعزیت کرنا چاہتے ہیں بجائے کہ فرداً گھر میں کوئی آئے، انہیں انشاءاللہ تعزیت